للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ پیارے نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا میں تربیتی نشانیاں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یعنی لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے میقات یعنی متعین وقت ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار جب حج کرتے تھے، پھر جب واپس آتے تھے تو اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے پیچھے سے آتے تھے۔ ایک انصاری آئے تو اپنے دروازے سے داخل ہو گئے، تو گویا ان کو اس پر شرم دلائی گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ برادران اسلام، قرآن ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں بندوں کے لیے روشنی، درستگی اور سعادت ہے۔ جو اس پر غور کرے گا اس کو اس میں بڑی بڑی رہنمائیاں اور عمدہ ہدایتیں ملیں گی۔ آج کی رات ہماری گفتگو اس آیت کریمہ میں پائے جانے والی عظیم قرآنی رہنمائی کے ارد گرد گھومے گی۔ جو اسے جان لے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ اپنے ارادے کو پا لے گا اور بہت زیادہ بھلائیاں جمع کر لے گا۔ اس عظیم ربانی ہدایت میں اس بات کا بیان ہے کہ جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے اسے اس کے دروازے سے آنا چاہیے، غلط راستوں اور حرام ذریعوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ برائی میں نہ پڑ جائے اور تکلیف و ملال میں مبتلا نہ ہو، نہ اس کا دروازہ بند کیا جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی امید کی ہوئی چیزوں کو حاصل نہ کر پائے۔ سب سے بڑی چیز جس کی امید کی جاتی وہ اللہ کی رضامندی اور جنت میں داخلے کی کامیابی ہے، اور اس کا راستہ اللہ سبحانہ کی توحید، اس کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا ہے اسے وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا عمل نیک اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو، اسے اس کے دروازہ ہی سے آنا چاہیے، وہ اس طرح کہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون سب سے اچھا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، یعنی سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ سچا وہ ہے جو وہ یعنی اپنے عمل کے لیے اچھے دروازے کا انتخاب کرے۔ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں عمل مقبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہوگا تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو علم چاہے اسے اس کے دروازے سے آنا چاہیے، وہ اس طرح کے مشہور علماء کے پاس اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے تھوڑا تھوڑا سیکھنا چاہیے، اور نرمی، صبر اور لمبی مدت خرچ کر کے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح علماء کے ساتھ ادب اختیار کرتے ہوئے درجہ بدرجہ سیکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کونوا ربانیین، یعنی ربانی بنو۔ اور ربانی وہ ہے جو بڑی باتیں سکھانے سے پہلے چھوٹی باتیں سکھا کر لوگوں کی تربیت کرے۔ اگر طالب علم اس طریقے کی مخالفت کرے گا، علم کے دروازے سے نہیں آئے گا اور اہل علم کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، تو وہ عام طور پر اپنے مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ اور جو اپنے آپ کو پاک دامن بنائے رکھنا چاہے اسے اس کے دروازے سے آنا چاہیے، اور نیک خاتون اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ جب وہ مطمئن ہو جائے تو اسے اس خاتون کے ولی کے پاس جانا چاہیے، اسے شادی کا پیغام دینا چاہیے اور اسے دیکھ لینا چاہیے۔
اگر وہ اسے پسند آ جائے تو اپنے رب سے استخارہ کرنا چاہیے، پھر اگر اس کا ولی راضی ہو تو اس سے شرعی نکاح کرنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ آدمی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو پار کر کے آگے بڑھ جائے، تو یہ طریقہ حرام ہے، اس سے اللہ عز و جل خوش نہیں ہوگا، اور نہ اسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں اور ان کی عزت و آبرو کے بارے میں پسند کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یعنی اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو وہ بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ جو بیوی بچوں کی اصلاح چاہے اس کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اہل و عیال کی نیکی کے لیے بڑا دروازہ ہے۔ اسے اپنی ذریت کی دینی اور اچھے اخلاق کی تربیت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب طریقے اختیار کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ان کی کامیابی سے اور آخرت میں ان کی کامرانی اور نجات سے اس کو سعادت ملے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کسی سے کام کرانا چاہتا ہے تو اسے مناسب وقت پر اور مناسب طریقے سے شروع کرنا چاہیے، بڑے کو چھوٹے کی طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اور ذمہ دار کو لکھنے کا انداز دوستوں اور ساتھیوں کو لکھنے کے انداز سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مناسب راستے پر نہیں چلے گا اور معاملے کے پاس اس کے دروازے سے نہیں آئے گا تو بسا اوقات دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا اور وہ اپنے ارادے کو نہیں پا سکے گا۔ عبداللہ بن احتم نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹے اپنی ضرورتیں نااہلوں سے نہ مانگا کرو، نہ تو نامناسب اوقات میں مانگا کرو، اور نہ ایسی چیز مانگو جس کے تم حقدار نہیں ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو محروم ہو جانے کے زیادہ حقدار ہو جاؤ گے۔ بھائیوں، اسی طرح جو بھی دینی اور دنیاوی معاملات میں سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اسے اس کے دروازے سے آنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اس سے عاجزی کرنی چاہیے، اور اس سے اپنے اس معاملے کی درستگی کا سوال کرنا چاہیے جسے وہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں درست فرما دے، ہمیں ہماری ہدایت کا الہام فرما دے، ہمیں عافیت عطا فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔